الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو اتارا ہے یہ خاص مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو، اور کتبہ کے معنی آتے ہیں لکھ دیا گیا، یعنی قانون بنا دیا گیا۔ یہاں پہ ریاست کے ایک قانون کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا قانون بنایا ہے؟ قصاص کا۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی گردن ماری جائے، قتل کر دیا جائے، تو اس کے بدلے جو قتل کرنے والا ہے اس کو بھی قتل کرے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے قتل کے بدلے قصاص کا قانون لکھ دیا گیا، الحر بالحر۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل بیان کی کہ اگر آزاد انسان ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ آزاد ہے، آزاد ملک کا شہری ہے، آزاد ملک کا آزاد ریاست کا شہری ہے، تو اس کے بدلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آزاد شہری جو ہے وہ قتل کرے اور اس قتل کے بدلے میں وہ کسی غلام کو آگے کر دے کہ یہ غلام جو ہے یہ ہم اس کے بدلے میں دیتے ہیں، یہ مقتول کا بدل ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو اس آزاد آدمی کے بدلے میں آزاد آدمی ہی کو قتل کر کے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر غلام ہوگا تو والعبد بالعبد، اگر کوئی غلام تھا، یعنی کسی آدمی کے پاس کوئی آدمی غلام ہے، تو اگر غلام نے قتل کیا ہے تو غلام اگر قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے واضح کیا ہے کہ کوئی آزاد آدمی قتل کرے، آزاد آدمی کو قتل کرے اور اس کے بدلے میں غلام کو آگے نہ کر دے۔ یہ سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ کسی آزاد شہری کو قتل کیا گیا اور اس کے بدلے میں نوکر کو آگے کر دے کہ یہ جو ہے یہ اس کا بدل ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ آزاد شہری اگر قتل ہوگا تو اس کے بدلے میں آزاد ہی کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر غلام ہوگا تو اس کے بدلے میں، یعنی کسی کے غلام کو قتل کر دیا، تو اب آزاد جو شہری ہے وہ بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ غلام جو ہے وہ اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح والانثیٰ، انثیٰ کہتے ہیں عورت کو۔ عورت کو اگر قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ عورت ہی ہے۔ اور اسلام کے اندر عورت اور مرد سب برابر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے قتل کیا، چوری کی، قتل نہیں کیا، چوری کی، اور اس کو جب سزا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا تو لوگوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو عورت ذات ہے، اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر مرد اور عورت قانون کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ اگر فاطمہ جو میری بیٹی ہے اور یہ فاطمہ جس نے چوری کی ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی فاطمہ تو اس کے بھی میں ہاتھ کاٹتا، تو لہذا جب میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑتا تو میں اس کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اسلام نے اس فرق کو ختم کر دیا کہ مرد اور عورت کسی بھی برائی کے بدلے میں ان کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہوگا، وہ برابر ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ، اچھا، اگر اب کوئی بھائی یعنی کوئی مسلمان اگر کسی کو معافی کی پیشکش کر دے، یعنی اس کا بندہ قتل ہو گیا، اس کا آدمی قتل ہو گیا، اس کا مطلب ٹھیک ہے میرا بندہ جو ہے قتل ہو گیا، وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن اگر یہ اس مقتول کے بدلے میں خون بہا دے دے اور میری کچھ داد رسی ہو جائے
میرے حالات کچھ اچھے ہو جائیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یعنی میں اپنے مقتول کے بدلے میں بجائے اس کے کہ قتل کیا جائے قاتل کو، اس کے بدلے میں خون بہا دے کر اس کو چھوڑنے پر تیار ہوں. تو اگر یہ پیشکش آ جائے، یہ آفر آ جائے بغیر کسی پریشر اور دباؤ کے، یہ نہیں کہ کسی نے مجبور کیا کہ بھائی تم خون بہا لے لو اور جو ہے اس کو معاف کر دو، ایسے نہیں، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے اگر وہ اس بات پر معاف کرنے پر تیار ہو کہ خون بہا ادا کر دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. اگر دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ معاملہ حسن خوبی کے ساتھ، حسن اسلوبی کے ساتھ اگر معاملہ طے ہو جائے تو ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ جو مہربانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ قانون بنا دیتا کہ نہیں، قتل کے بدلے میں قتل ہی کرنا ہے، اس کی گردن ہی ماری جائے گی، اس کو پھانسی پہ ہی چڑھایا جائے گا، تو پھر ہم اور آپ جو ہے اس قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک یہ راستہ رکھا ہے کہ اگر کوئی معافی دینے پہ راضی ہو جائے خون بہا کے بدلے میں، خون بہا کتنا ہے؟ 1000 دینار، 10,000 درہم، یا تو 1000 دینار کی رقم ہو جو سرخ دینار ہوتے ہیں، اور یا 10,000 درہم کی رقم ہو، یا 100 سرخ اونٹ. یہ قانون ہے. اتنے دیت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے خون بہا کی. تو لہذا قتل کے بدلے میں اگر معافی کی پیشکش ہوگی تو پھر کم سے کم اتنی رقم دی جائے گی، اس سے کم نہیں دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مہربانی ہے ہماری طرف سے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پس اس کے بعد جو شخص اس میں زیادتی کرے، یعنی کسی بھی وجہ سے قتل کے بدلے میں قتل کی سزا نہ ملے، یا قتل کے بدلے میں معافی کی آفر ہو اور اس کو دیت ادا نہ ہو، تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ایسے لوگوں کے لیے سزا رکھی ہے اور وہ بہت بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.